سب کو ہیلو، سارے میرے کیب میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ فلموں کی تفصیلات کو سادہ الفاظ میں سمجھیں۔ سمندر کے کنارے ایک بہت بڑے آدمی کی لاش ملی جس کا وزن 100 ٹن تھا۔ اس کی ہتھیلیاں مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کافی بڑی تھی اور اس کا کان ایک بالغ شخص کو بھی آسانی سے بٹھا سکتا تھا۔ اس حیرت انگیز دریافت نے محلے والوں کو دیکھنے کے لیے اکٹھا کر دیا۔ اس کی جسامت اور اس کا شریف چہرہ سب کو حیرت میں ڈال رہا تھا، لیکن جیسے ہی پہلا سپاہی اس کے جسم پہ چڑھا تو سب اس سپاہی کی طرح اس کے جسم پہ چڑھنا چاہتے تھے۔ ان سب میں اس آدمی کو فتح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس وقت وہ ایسے تھے جیسے مکھیوں کا ایک جھنڈ تھا جو آدمی کے جسم کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ وہ گانے اور ناچنے لگے، اس پر کھیلنے لگے۔ آدمی کے لیے جو احترام وہ بھی محسوس کر رہے تھے اسے وہ بالکل بھول چکے تھے۔ ایک طرف ایک سکالر گہری سوچ میں تھا کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی سچ میں مردہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تماشائیوں کا ہجوم کم اور کم ہوتا گیا۔ آدمی کی نئی نویلی کیفیت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور لوگ اسے دیکھنے کے بعد جو صدمہ محسوس کر رہے تھے وہ بہت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد آدمی کی کھال سست پڑنے لگی اور اس کی نیلی آنکھیں آہستہ آہستہ سفید ہونے لگیں۔ اس کے ارد گرد کئی قصاب جمع ہو گئے اور وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ اس کے جسم کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ دیکھنے والوں نے بھی اس آدمی کی لاش پر اپنی آخری نشانی چھوڑ دی۔ وہ دن رات کام کرتے رہے۔ اس آدمی کے جسم کے ٹکڑے دنیا بھر میں بھیج دیے گئے۔ اس کی موجودگی کے نشان آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے تھے۔ سکالر یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہر پہلے کی طرح پرسکون ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اس آدمی کے ٹکڑے ابھی بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ اس کی کچھ انگلیوں کی ہڈیاں سجاوٹ کے طور پر ایک دکان کے دروازے پر لٹکائی گئیں۔ کوئی بے خیالی میں انہیں کھنڈروں میں پھینک دیتا ہے اور کوئی انہیں کاروبار کے لیے دیوتا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ شاید لوگ بھول چکے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو وہ کیسا لگتا تھا، لیکن یہ ٹکڑے دیکھ کر انہیں شاید اس کی تھوڑی بہت یاد آ جائے گی۔ یہ انٹرنیٹ کے زمانے کی طرح ہے، کتنے لوگ اچانک سے مشہور ہو جاتے ہیں اور پھر کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ کچھ سالوں بعد شاید صرف یہ بکھرے ہوئے ٹکڑے ہی ثابت کر سکیں گے کہ وہ واقعی میں موجود تھا۔ ایسی مثالیں ہمارے آس پاس ہر وقت موجود ہوتی ہیں جہاں چیزیں مشہور ہو کر پھر گم ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ چیزیں واقعی موجود ہوتی ہیں؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے چینل کو فالو کریں۔ دیکھنے کا شکریہ۔